حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی ساتھ دعا میں شریک تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعائیہ کلمات بول رہے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام آمین 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 کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعائیں قبول کر لی گئیں. تم دونوں کی دعا کو. اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ دعا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام دعا نہیں مانگ رہے تھے، وہ تو آمین کہہ رہے تھے. ظاہراً وہ آمین کہہ رہے تھے، لیکن قرآن نے دونوں کے لیے دعا کا لفظ استعمال کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دعا کے لفظ بول رہے تھے اس پر بھی دعا کا لفظ بولا، اور جو حضرت ہارون علیہ السلام آمین آمین کہہ رہے تھے اس کے لیے بھی دعا کا لفظ بولا کہ تم دونوں کی دعا اللہ نے قبول کر دی. اب اس سے پتہ ہی چلا کہ جب کوئی دعا مانگتا ہے تو وہ دعا بھی دعا ہے، اور اس پر سننے والے جب آمین کہتے ہیں تو وہ آمین بھی دعا، وہ آمین بھی. آمین کا جو لفظ ہے یہ دعا ہے. آمین کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ بولیں دعا ہے. آمین کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے استجب. استجب کا معنی ہے باری طرف دعا کو قبول فرما، دعا کو قبول فرما. تو آمین کا مطلب ہے قبول فرمانا. باری طرح یہ جو مانگا جا رہا ہے اس کو تو قبول فرما ہے باری اس کی جاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں، یہ آمین کا معنی. تو گویا آمین بھی ایک دعا ہے. بولے آمین کیا ہے؟ دعا ہے. جب دعا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا کے دو بنیادی لفظ سکھائے گئے. بندو مجھ سے دعا مانگو، اپنے رب سے دعا مانگو تضرعا گر گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بھکاری کی، فقیر کی، غریب کی اور محتاج کی حالت بنا کر گر گڑاتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مجھ سے دعا مانگو. ایک ادب تو یہ سکھائے گا دعا کا، دوسرا ادب یہ سکھائے گا خفیہ ایسا ایستگی سے مجھ سے جو ہے دعا مانگو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اونچی آواز میں دعا مانگنا جائز نہیں ہے، لیکن زیادہ پسندیدہ ایسا آواز میں دعا مانگنے کا. تو گویا دعا میں آہستگی پسند ہے. دعا میں آواز کو پست رکھنا، کم رکھنا یہ پسندیدہ عمل ہے. اگرچہ اس کے برعکس بھی جائز ہے، اونچی آواز سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں آپ. جب آپ اجتماعی طور پہ دعا مانگ رہے ہیں تو ایک اونچی آواز سے بولتا ہے تاکہ سب اس کی دعائیہ کلمات پر آمین کرتے ہیں. تو لیکن پسندیدہ چیز کیا ہے کہ دعا آپ ایستگی سے مانگیں اور دل سے مانگیں. آپ کے دل حاضر ہونا چاہیے دعا میں کہ آپ کیا مانگ رہے ہو، کس سے مانگ کیا مانگ رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں. ایک ادب تو یہ سکھا عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور دوسرا ایستگی کے ساتھ، یہ ادب سکھایا گیا. تو گویا دعا میں جو پسندیدہ عمل ہے وہ ایستگی ہے. دعا میں پسندیدہ عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ ایستگی ہے. اس لیے جو ہے آمین جو ہے یہ بھی ایک دعا ہے. تو نماز میں اس لیے اس کو ایسا آواز میں کہنا چاہیے. جب اجتماعی دعا مانگ رہے ہوں اس کے لیے یہ ہے کہ رکن اپنی دعا کو نہ مانگے، وہ امام کی دعا پر لبیک کہے، اس پر آمین. ٹھیک ہے. تو وہ جو الفاظ دعا کے مانگے جا رہے ہیں وہ اس دعا میں برابر شریک ہے. یہی تو بات ہو رہی ہے کہ آمین بھی ایک مکمل دعا ہے. جب وہ آمین کہتا ہے تو جو امام نے کہا وہ سارا اس کی طرف سے ہو، وہ کلمات اس کی طرف سب کی طرف سے داخل ہو. اس لیے جب اجتماعی دعا مانگی جا رہی ہو اس وقت اپنے الفاظ کہنے کی بجائے بہتر یہ ہے، افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ سنیں تو جو سن کر ان کلمات پر آپ آمین، ان کلمات پر آپ آمین. اب آئیے اس پر حدیث پاک کی روشنی میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فمن وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. ہمیں جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، تو تم کیا کہو؟ آمین. آمین.
اتنی باتیں سمجھ آ رہی. اس کے بعد اگلی بات جو فرمائی گئی فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو گئی, موافق ہو گئی, جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی طرح ہو گئی, تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو بخش دیں. ٹھیک ہے. اب دو چیزیں ہمیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی. ایک تو بات یہ معلوم ہوئی کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, فرشتے بھی وہ بھی ہماری عبادتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ وہ شریک ہوتے ہیں, وہ بھی کلمات پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ نماز میں, تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. ایک بات تو یہ مطلب. دوسری حضور نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی طرح ہوگا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا کبھی آپ میں سے کسی نے فرشتے کی آمین سنی, اس کی آواز کبھی سنی؟ کبھی کسی فرشتے کی آمین کی آواز آپ کے کان میں پڑی ہو؟ کیا پتا چلا فرشتے آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں, ایسا مطابقت کب ہوگی؟ جب ہم اونچی آواز سے آمین کہیں تب مطابقت موافقت ہوگی, یا ہم ایسا آواز میں کہیں تب مطابقت اور موافقت ہوگی؟ جب ایسا آواز میں تبھی تو فرشتوں کی آمین کی طرح ہماری آمین ہوگی. اگر ہم اونچی آواز سے کہیں گے آمین, فرشتوں کی آمین تو کبھی سنائی نہیں دی, فرشتوں کی آمین تو کبھی سنائی نہیں دی, تو پتہ چلا فرشتے آمین ایسا آواز سے کہتے ہیں. تو مطابقت موافقت اور اس حدیث پر عمل تب ہوگا جب ہم فرشتوں کی تابع داری کرتے ہوئے ان کی موافقت کرتے ہوئے ہم بھی آمین ایسا, ہم بھی, اس لیے آمین ایسا آواز سے کہنا سنت ہے. اس پر دوسری حدیث پاک حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم الضالین پر پہنچے قال آمین, آپ نے آمین کہا, وخفض بها صوتہ, اور آمین کہنے میں اپنی آواز کو آپ نے پست رکھا. سبحان اللہ. اپنی آواز کو پست رکھا, ہلکا رکھا, کم رکھا, اونچی آواز سے آپ نے آمین نہیں. اب اس کے بعد ذہن میں تھوڑی سی پریشانی سے پیدا ہو رہی ہے, وہ یہ پہلے میں جسے کمپلیٹ کر دوں. اسی طرح حضرت سیدنا عمر ابن خطاب المعروف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, ان سے بھی مرضی ہے کہ اربعون, چار چیزیں یحییہن الامام, جنہیں امام کو ایسا کہنا چاہیے, التعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمین واللہم ربنا لک الحمد. فرمایا کہ امام جو ہے اعوذ باللہ ایسا پڑھے, بسم اللہ ایسا پڑھے, آمین بھی ایسا کہے, اور ربنا لک الحمد بھی ایسا. اس میں ایسا والی جو چیزیں بولی جاتی ہیں نماز میں, ان میں ایک چیز آمین. لیکن بہت سارے ہمارے معاشرے میں ایسے احباب ہیں جو آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں, ایسے تو نہیں وہ کہتے, آپ ان کے پاس میں کوئی دلیل کوئی حدیث ان کے پاس بھی ہے جس پر وہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے لیے معلومات کلیئر کر دیتا ہوں. وہ حدیثیں موجود ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنا چاہیے, لیکن وہ ابتدائی اسلام میں جب نماز ابتداءً فرض ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے, سکھانے کے لیے آپ ابتداءً آمین اونچی آواز سے کہتے رہے, تاکہ سب کو یہ پتہ چل جائے کہ والضالین کے بعد آمین کہنا چاہیے, سکھانے کے لیے. بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنا عمل امت کو عطا کیا وہ ایسا آواز سے آمین کیا. بعد میں جو عمل عطا کیا وہ کیا تھا, ایسا آواز میں. بعد میں آپ نے اس کو اپنا معمول بنا لیا. ابتداء اونچی آواز میں معمول اس لیے تھا تاکہ جو ہے وہ سب کو پتہ چل جائے اس مسئلے کا, سب سیکھ جائیں آمین کہنا, اور اس کا پتہ چل جائے تعلیم امت کے لیے, امت کو بتانے کے لیے, سکھانے کے لیے, صحابہ کرام کو بتانے کے لیے کہ آمین کہنا چاہیے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قول سے بھی ثابت کیا اور اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا کہ آمین کہنا میری سنت ہے. اور اس کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو جو ہے آہستگی میں پسند کیا, اور پھر آہستہ آمین کہنا ہی جو ہے وہ امت کے لیے سنت قرار پایا. اس لیے, اور یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اونچی آواز سے آمین کہتے تو ہم اس سے جھگڑ پڑیں, لڑ پڑیں, تم اونچی آواز سے آمین کیوں کہتے ہو. ٹھیک ہے, اس میں بھی یہ گنجائش موجود ہے کیونکہ یہ فقہی اختلافات بھی ہیں کہ, اور مثال کے طور پر یہاں خاص کر جس علاقے میں ہم رہتے ہیں یہاں ہماری مسجد میں ہو سکتا ہے تو فقہ عملی کا بھی آ سکتا ہے, فقہ شافعی کا بھی آ سکتا ہے, فقہ مالکی کا بھی آ سکتا ہے. ہم جو کہ فقہ حنفی کا فالو کرنے والے ہیں
تو ہم اپنی فقہ حنفی کو ہی فالو کریں گے اور اس میں آمین ایسا آواز میں ہی کہنا سنت ہے. اس لیے اگر کوئی یہاں آ کر آمین کہتا ہے تو وہ اپنی فقہ کے مطابق کر رہا ہے تو ہم اس سے بحث نہیں کریں گے, لڑیں گے نہیں, جھگڑیں گے نہیں. ہاں اگر فقہ حنفی کا کوئی بندہ کہتا ہے تو اس کو ضرور سمجھائیں گے, اس کو بتائیں گے مسئلہ بھائی آپ ایک طرف سے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو, ایک طرف سے اپنے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا مقلد کہتے ہو, فقہ حنفی کو ماننے والے, اور دوسری طرف اس کے خلاف عمل کر رہے ہو. تو اس لیے ہاں یہ نہیں کرنا کہ کوئی دو چار بندے اونچی آواز سے آمین کہنے والے آ جائیں ہماری مسجد میں تو ہم بھی ان کے ساتھ اونچی آواز سے آمین کہنا شروع. ہم اپنی فقہ حنفی کو ہی فالو کریں گے اور اسی کے مطابق عمل کریں گے اور انہیں روکیں گے بھی تاکہ مسجد میں فتنہ و فساد نہ بپا ہو, لڑائی جھگڑا نہ ہو. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ بہت زیادہ باس مباحثہ کیا جائے, جھگڑا جائے, یہ ان مسائل میں سے نہیں. جی کسی کو یہ بات سمجھ نہ آئی ہو, مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو, پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں آپ. آمین اتنی اونچی آواز میں بول سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ سن سکتا ہے یا بالکل بھی نماز میں تو اپنی اتنی آواز بھی نہیں نکالنی کہ وہ ساتھ والا سن لے. ہاں اگر عام دعا آپ مانگی جا رہی ہے مثال کے طور پر یہاں دعا مانگی جاتی ہے تو اس صورت میں آپ آمین اونچی آواز سے کہہ سکتے ہیں, بلکہ اونچی آواز سے کہنا ہی مستحب ہے. یہ نماز کے اندر کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ دل میں پڑھ سکتے ہیں. جی نماز کے اندر کی بات ہو رہی ہے. نماز میں آپ نے آہستہ آواز میں آمین کہنا. نماز سے باہر اگر دعا مانگی جا رہی, یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ خاموش ہو جائیں. تو نماز کے باہر اگر دعا مانگی جا رہی ہے تو جب کوئی جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس پر آپ نے آمین اونچی آواز سے کہنا ہے. نماز کے اندر اگر ہے تو آمین دل میں پڑھ سکتے ہیں, یعنی کہ جس طرح ہونٹوں کو ہلائے بغیر نہیں, ہونٹوں کو بھی ہلانا ہے, ہلانا ہے. یہ دعا اس طرح آمین کہنا ہے لیکن آواز نہیں پیدا کرنی. جس طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جس طرح باقی چیزیں پڑھتے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین ایسا آواز میں پڑھتے ہیں, آواز نکالے بغیر, ٹھیک ہے. لیکن آپ پڑھ رہے ہیں, منہ کے سارے حصے حرکت کر رہے ہیں. اسی طرح آمین بھی جو ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے, ادائیگی ہوگی اس کی لیکن آواز کے بغیر. جی اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس والے سے جو ٹاپک چل رہا ہے؟ بعض اوقات سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں اور دعا پڑھی جاتی ہے کسی جب فوت ہو جائے کوئی, اور جب بندہ کوئی ملا نہیں ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنے میں, لیکن پھر بھی آمین بولے تو وہ دعا ادھر بھی قبول ہو جاتی ہے, یا سورہ فاتحہ لازم اس وقت بھی ضروری ہے پڑھنا, درود شریف پڑھنا ضرور. سورہ فاتحہ جب پڑھا جاتا ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے, بعض اوقات میرے ساتھ کئی بار ہوا کہ لوگ شروع ہو جاتے پڑھنا, لیکن میں لیٹ ملتا ہوں, لیکن میں پھر بھی آمین کہہ کے دعا پوری کر لیتا ہوں جس طرح وہ پڑھی جاتی ہے. لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی میرے سے کبھی کبھار پوری, تو پھر بھی دعا پوری ہو جاتی ہے اگر آپ پڑھتے ہیں اس طرح. پڑھ لیں, اپنی کمپلیٹ کر لیں, مکمل کر لیں. جی اس ہاں جی آپ قرات کر رہے ہیں, جماعت ہو رہی ہے اور ہماری مسجد میں کوئی ہر فقہ کے سوچ کے آدمی ہے, تو جو مجھے وہاں سے کہنا چاہ رہے ہیں اور بڑی تسلی سے آمین, آپ جب امام ہیں تو آپ نے تو آمین کہنے کے بعد فوراً سورج اگلی پڑھنی شروع کر دینی, آپ نے وہ شروع کر دی, لیکن انہوں نے اپنی آمین لمبی رکھی ہے تاکہ وہ سکون سے آرام سے آمین کہتے ہیں. تو یہ جو ٹائمنگ ہے کہ امام کے آگے تو نہیں چلنا, کہ آپ امام ہونے کی صورت میں ان سب کا انتظار کریں گے تاکہ ان کی آمین کمپلیٹ ہو جائے, پھر آپ اپنی صورت شروع کریں. نہیں, اس میں امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ, یہ مقتدیوں بھی چاہیے کہ اگر ایسے مقتدی بھی ہیں جو اونچی آواز سے آمین کہنے والے ہیں اور فقہ کے فالوورز ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ مختصر آمین, پورا جو ٹائم دیا جاتا ہے وہ ظاہر ہے میں نے بھی آمین کہنا ہے تو الضالین کے بعد آمین کہوں گا اس آواز میں, تو اتنی دیر میں وہ کہہ لیتے ہیں. اگر کوئی زیادہ لمبا کر کے کہہ رہا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے اس کا, اس کو پیروی کرنے کی ضرورت ہے, امام کو ضرورت نہیں ہے اس کی پیروی کہ امام اب اس خاموش رہے. بلکہ امام اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار خاموش رہے گا, انتظار کرے گا, تو اس صورت میں سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. یاد رکھیں آپ نماز آگے ہم نے پڑھنے مسائل انشاءاللہ اگلی ہے, اس سے اگلی کلاس میں ہمارا ایک ٹاپک آئے گا سجدہ صاحب کا ٹاپک, ہم پورا مکمل پڑھیں گے کہ سجدہ صاحب کن صورتوں میں ہوتا ہے, کب لازم ہوتا ہے. ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ واجب یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے, اور وہ تاخیر کی مقدار ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار. مثلا آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی, اس کے بعد آمین کہہ کے اگر آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار رک گئے, خاموش ہو گئے, تو اس صورت میں سجدہ صاحب پڑھ گیا.